پاکستان میں اس اکتوبر کے مہینے میں ایک بہت اہم کانفرنس ہوئی ہے، جس کانفرنس کی وجہ سے پاکستان کا پوری دنیا میں ایک امیج اور بہتر ہوا ہے۔ اکتوبر 15-16 کو پاکستان میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کا اجلاس ہوا، جس میں ہمارے یہ جو ممبر کنٹریز تھے SCO کے، انہوں نے شرکت کی، اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے چائنیز پریمیئر بھی پاکستان آئے، انڈیا کے فارن منسٹر جے شنکر بھی آئے ہیں، اور روس کے فارن منسٹر نے بھی اس میں شرکت کی تھی۔ یہ جو کانفرنس تھی یہ ایک ایسے موقع پہ ہوئی کہ جب پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بظاہر صحیح نہیں تھی، اور بہت زیادہ پروٹیسٹس ہو رہی تھیں۔ ٹرائبل بیلٹ میں بھی پروٹیسٹ ہو رہی تھی، کراچی میں بھی ایک پروٹیسٹ ہوئی، اور ایک سیاسی پارٹی نے بھی اپنی جو احتجاج کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان میں اس SCO ہوئی اور کامیابی کے ساتھ یہ اختتام پذیر ہوئی۔ تھینک گڈنس کہ اس دوران کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جو ہمارے ملک کی بدنامی کا باعث بنتا۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن SCO کا۔ SCO جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO، یہ چائنا اور رشیا نے 2001 میں قائم کی تھی۔ ایک ماڈیفائڈ ورژن تھا یہ شنگھائی 5 آرگنائزیشن کا، اور 2017 میں پاکستان اور انڈیا بھی اس کے ممبر بنے۔ SCO ایک بہت بڑی پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ایشین پاپولیشن کو، اور تقریباً 24% پوری دنیا کا جو ایریا ہے اس کو کور کرتی ہے SCO، اور 42% دنیا کی پاپولیشن جو ہے وہ SCO کنٹریز میں رہتی ہے۔ جو اسلام آباد میں SCO ہوئی اکتوبر میں، اس مہینے میں، اس وقت تک پرماننٹ ممبر 9 تھے SCO کے، لیکن اس دفعہ بیلاروس جو ہے اس کو بھی ایز اے پرماننٹ ممبر انکلوڈ کیا گیا، تو اب اس کے جو ممبرز اسٹیٹس ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 10 ہو گئی۔ افغانستان اور منگولیا آبزرور کی حیثیت سے، آبزرور کی اسٹیٹس ہے اس میں، لیکن افغانستان 2021 سے ان ایکٹیو ہے، ان پہ کوئی ریپرزنٹیشن نہیں آئی ہے اس میں 14 ڈائلاگ پارٹنرز ہیں SCO کے، اور ان 14 ڈائلاگ پارٹنرز میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور سعودی عربیہ شامل ہیں۔ پاکستانی جو ہم پاکستان ایز اے نیشن بہت زیادہ کوشش تھے کہ انڈیا کا رسپانس کیا ہوگا۔ نارملی ہوتا ہی ہے کہ انڈیا کوئی ایسے ایلیگیشنز پاکستان پہ لگا دیتا ہے کہ سیفٹی کی وجہ سے ہم اپنا ڈیلیگیشن نہیں بھیجتا ہے، بٹ اس دفعہ یہ ہوا کہ انڈین فارن منسٹر جے شنکر نے اس کو اٹینڈ کیا۔ جب جے شنکر پاکستان آئے تو ان کی جو انٹریکشن تھی پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف سے، ان کے جو پاسچرز تھے وہ بہت زیادہ کیلکولیٹڈ تھے، بہت کوشش تھے دونوں طرف سے۔ ہاؤ ایور یہ ایک نیو بگننگ ہو سکتی ہے انڈیا اور پاکستان کی ریلیشن شپ میں، اور انڈیا اور پاکستان کی ریلیشن شپ سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا، جو بینیفیشریز ہوں گے، وہ عوام ہوں گے۔ 2024 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان جو ٹریڈ ہوا، جو بزنس ہوا، اس کا والیوم 118.4 بلین تھا، 118.4 بلین، جبکہ پاکستان میں اور انڈیا میں جو بزنس ہوا، جو ٹریڈ ہوا، وہ 2022 کی فگر ہے میرے پاس، تو وہ صرف 2.5 بلین تھا۔ تو کنٹریز میں کیسے بھی تعلقات ہوں، لیکن جب آپس میں ان کی ٹریڈنگ بہتر ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے عوام کو ملتا ہے، چیزیں بھی سستی ہوتی ہیں، ایکسیسیبلٹی بڑھتی ہے، اور بزنس مین جو ہیں ان کو اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹ بہت زیادہ ملتی ہے، جس طرح کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے کہ ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ایلیگیشنس لگاتے ہیں، بٹ ان کے بارڈرز اوپن ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں سب سے زیادہ ٹریڈنگ پارٹنر ہیں، وہ ٹریڈ کو کسی بھی طرح نہیں روکتے۔ جہاں تک پاکستان اور چائنا کا تعلق ہے تو ان کے درمیان تو پہلے ہی کافی ٹریڈ ہو رہا ہے، اور
اتنا نہیں ہے جتنا انڈیا اور چائنا کے درمیان ہے، لیکن ہو رہا ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ڈفرینٹ فورم پہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ جو اس میں ہے وہ تو سی پیک ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اس کے علاوہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے جو اٹس کہ میں آپ کو ابھی مینشن کروں، وہ ایف ٹی اے میں آتا ہے، فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں. وہ ہے دی چائنا پاکستان فری ٹریڈ ایگریمنٹ، CPFTA. اور اس ایگریمنٹ کے تحت پاکستان اور چائنا جو ہے اپنی ٹریڈنگ اپرچونیٹیز کو انکریز کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعاون کرتے ہیں. پاکستان نے SCO سے جو کچھ گین کیا یا اس دوران گین کیا، اس میں سب سے زیادہ ایک سگنیفیکنٹ مومنٹ جو تھا وہ چائنیز پریمیئر نے آ کے جب گوادر کا بیجنگ فنڈڈ، جس کو پوری طرح چائنا نے فنڈ کیا ہے، آ کے گوادر ایئرپورٹ کا انہوں نے افتتاح کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو اور زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی. اور یہ پورا ایئرپورٹ جو ہے وہ چائنا کی فنڈنگ سے گوادر میں بنا ہے. اور اس پہ چائنا نے 200 ملین اسپینڈ کیے ہیں، اور وہ جو 200 ملین اسپینڈ کیے ہیں وہ انڈر سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں کے تحت انہوں نے اس میں لگائے ہیں. سو دیٹس ون آف دا گریٹسٹ اچیومنٹ آف پاکستان کہ انہوں نے آ کے ایک گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کیا. پاکستان نے کیا گین کیا اس کانفرنس سے؟ پاکستان کے پاس اب اپرچونیٹیز بڑھ گئی ہیں. جس وقت انہوں نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کیا، گوادر ڈیپ سی پورٹ ہے، اس کے علاوہ جو ڈائیورسفیکیشن ہوگی سی پیک میں اور براڈر سلک روڈ جو ہمارا چائنا پاکستان کو ملاتا ہے، اس کے ذریعے اور ہماری پاکستان اور چائنا کی جو ہے ٹریڈنگ ہوگی. اور پاکستان کو جتنے بھی ممبر اسٹیٹس تھے ان کے ساتھ ایک اچھی انٹریکشن کرنے کا موقع ملا. ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوئے، MOU سائن ہوئے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اور پاکستان جب سے ممبر بنا ہے اس وقت سے تقریباً چائنا اور پاکستان اور یہ جتنے بھی SCO کنٹریز ہیں، ان سب کے درمیان جو ٹریڈنگ والیوم ہے وہ $27 بلین سے ایکسیڈ کر چکا ہے پر ایئر. 2022 کی فگرز ہیں یہ. اور ایک اور جو پاکستان کا انیشیٹو ہے سی پیک کے انڈر، دا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ انیشیٹو BRI، اس کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے SCO کانفرنس میں. اور جتنے بھی SCO ممبر اسٹیٹس ہیں، اگر وہ یہاں اس روٹس کو ان چینلز کو تجارت کے لیے استعمال کریں گے تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ شہباز شریف نے، پرائم منسٹر نے، کلائمیٹ چینجز کو بھی ایگزسٹنشیل کرائسس کہا کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک ایگزسٹنگ کرائسس ہے. اور یہ بات صحیح ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح گرمی بڑھ رہی ہے اور ریپیٹڈ ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، تو کلائمیٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک بہت SCO کو، سارے آرگنائزیشنس کو اور ہم سب کو، وی آر ایز این انڈیویجول یا سوسائٹی، ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جسٹ گو گرین، زیادہ سے زیادہ ٹری پلانٹس کریں، پلاسٹک کم سے کم استعمال کریں. پاکستان کا SCO میں کیا رول ہے، اور یا SCO جو ہے پاکستان میں ان جنرل کن چیزوں میں کوآپریٹ کر رہا ہے؟ تو SCO کے انڈر SCO ایگریمنٹس پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم، ایکسٹریمزم، ٹرانس نیشنل کرائمس میں بھی پاکستان جو ہے SCO کنٹریز کے ساتھ کوآپریشن میں ہے. اور کوئی ایسا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سامنے نہیں آیا کہ جو سائن ہوا ہو. ہاؤ ایور یہ بات کرتے ہیں اس کی ہیومینیٹیرین سچویشن، اکنامک سچویشن، ان سب پہ بات ہوئی ہے. اور SCO کی مین جاب یہی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، سب سے پہلے اکنامک اینڈ ٹریڈ، اس کو پروموٹ کریں، اکانومی ریسرچ میں تعاون کریں، اور اینٹی ٹیررزم
جو ایفرٹس ہیں اس میں تعاون کریں، منی لانڈرنگ میں ایک دوسرے کنٹریز کے ساتھ تعاون کریں۔ ایس سی او کی جو ہیڈ آف اسٹیٹ کونسل ہے وہ اس کی سپریم ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے، اور کوئی بھی ڈیسیجن انڈر ایس سی او ایگریمنٹ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تحت جو ہوتا ہے تو وہ اس ہیڈ آف اسٹیٹ کونسل HSC اپروو کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک لا بن جاتا ہے۔ لا بننے سے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ممبر اسٹیٹس ہیں وہ اس کے سگنیٹوریز ہوتے ہیں، اور اس کی جو بھی چارٹر ہوتا ہے اس پہ ان سب ایس سی او کنٹریز کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایس سی او کوآپریشن جو ہے یہ ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ تو ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچرز RATS اس کو کنٹین کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اس کا نام آپ لوگوں نے شاید اتنا نہیں سنا ہو، بٹ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ وائلنس ہوتی ہے اور بہت سویلینس مارے جاتے ہیں، اور ہماری فورسز کے لوگ بھی اس میں شہید ہوتے ہیں۔ ایس سی او کو یورپین یونین یا یونائٹڈ اسٹیٹس کیسے دیکھتے ہیں؟ یورپین یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے بہت سارے آبزرورز اور ایکسپرٹ جو ہیں ایس سی او کنٹریز کو صرف پیپر ٹائیگرز کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ کیونکہ ابھی تک ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو ڈائریکٹ ویزیبل چینجز دے ان کے لوگوں کو اور بینیفٹ دے۔ یس، پاکستان اور چائنا میں جو بھی ہو رہا ہے ایگریمنٹس اس انڈر سی پیک ہو رہا ہے، اور چائنا پاکستان کا انفلنچنگ فرینڈشپ ہے۔ چائنا پاکستان کی ویسے ہی کافی مدد کرتا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایس سی او کے مینڈیٹ کی وجہ سے چائنا مدد کر رہا ہے پاکستان کی۔ باقی جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی جو کوآپریشن ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یورپین یونین اور کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو نیٹو جو نیشنل اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن ہے اس کا بھی الٹرنیٹیو سمجھتے ہیں۔ ہاؤ ایور نیٹو کی جو پوزیشن ہے وہ کسی بھی طرح ایس سی او سے کمپیریبل نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے شاید نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو کے سامنے ایس سی او کی شکل میں کوئی تنظیم آ سکتی ہے۔ ایس سی او سے بہت ساری امیدیں ہیں پاکستانیوں کو، ریجن کے تمام لوگوں کو، لیکن اس سے پہلے بھی یہ ہمارے جو ایشین ریجن ہے اس میں ایسی آرگنائزیشنز بن چکی ہیں۔ اس سے پہلے جو ایک ڈھاکہ میں آرگنائزیشن بنی تھی SAARC کے نام سے، دی ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، اور اس میں 8 کنٹریز شامل تھے: افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیو، نیپال، پاکستان، سری لنکا۔ لیکن یہ SAARC آرگنائزیشن جو ہے صرف سیمینارز سے ایک دوسرے کے کلچرل ایکسچینج پروگرام سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہ اس لیے آگے نہیں بڑھ سکی کہ اس میں جو پریڈومیننٹ کردار تھا وہ انڈیا کا تھا، اور پھر انڈیا اور پاکستان کے حالات بھی کچھ فرینڈلی نہیں رہے، جس کی وجہ سے SAARC جو ہے صرف ایک پیپر پہ آرگنائزیشن بن کے رہ گئی، اور بہت سے لوگ تو اب SAARC کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے ختم ہونے میں انڈیا اور پاکستان کی کراس بارڈر ٹینشن کا بہت زیادہ اثر تھا۔ SAARC کے انڈر SAARC ایگریمنٹس یا ایس سی او ایگریمنٹس میں، اس ایس سی او میں سے آپ سی پیک کو نکال دیں تو اگر آپ دیکھیں تو کوئی بڑا اتنا ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ہوا، لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بٹ جسٹ فار دا انفارمیشن، اگر آپ نافتا سے اس کو کمپیئر کریں، نافتا ہے نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ جس میں دا یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا اور میکسیکو شامل ہیں۔ ان کا ٹریڈ والیوم $1 ٹریلین۔ اس کا جو ایس سی او کا ہم نے ابھی بات کی تھی تو اس کے 27 بلین تھا۔ جسٹ امیجن، یہ ایک بہت بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ نافتا کا جو ایگریمنٹ ہے اس کے تحت جو ہو رہی ہے وہ 1 ٹریلین کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اور ایس سی او یا SAARC تو میں کہوں گا کہ اب تقریباً ان افیکٹو ہو چکی ہے۔ 27
billion or 1 trillion. That's a very big difference. یہ جو کامیاب ہوئی ہے SCO، اس کو کامیاب بنانے میں ہر پاکستانی کا ہاتھ ہے. PTI نے اپنی جو ان کی پروٹیسٹ تھی اس کو بھی کینسل کر دیا. کوشش بہت ہوئی تھی اس کانفرنس کو ناکام بنانے کی، چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ کے ذریعے، کچھ غلط ایلیگیشن اسکولس میں، یونیورسٹیز میں، کہ شاید کسی طرح انڈین فارن منسٹر کوئی بہانہ بنا کے انکار کر دیں آنے سے. اور اسی وقت پاکستانی فورسز وزیرستان میں افغانستان کے بارڈر پہ اور بلوچستان میں لڑ رہی تھیں، اور انسرجنٹ جو ہے پوری شدت سے حملے کر رہے تھے کہ کسی طرح اس کو ناکام بنایا جائے. لیکن یہ جو SCO کانفرنس تھی یہ سکسیسفلی کنکلوڈ ہوئی. اس کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان میں بہت سارے حملے کیے گئے. صرف سپٹمبر میں جو دہشت گردی کے واقعات تھے سپٹمبر 2024 میں، اس میں 50 سویلینز مارے گئے، اور اسی طرح 53 سیکیورٹی فورسز کے لوگوں پر بھی اٹیک ہوا اور وہ بھی مارے گئے. تو سپٹمبر 2024 میں 50 سویلینز اور سیکیورٹی فورسز کے 53 لوگ شہید ہوئے، اور اکتوبر کے 15 تک دہشت گردوں نے 46 سویلین اور سیکیورٹی فورسز کے 50 لوگوں کو شہید کیا. اب اتنے جب آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ حالات تھے اور اتنے اب دہشت گردوں کے حملے ہو رہے تھے، اس کے باوجود بھی اس SCO کا کامیاب ہونا اور پیسفلی اس کا کنکلوڈ ہونا ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے. ایک اپرچونٹی یوز کرتا ہوں اور آپ کو صرف کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتا دوں. اس سال صرف 2024 میں 15 اکتوبر تک پاکستان میں ایٹ لیسٹ 464 سویلین شہید ہوئے ہیں، جس میں چائنیز نیشنلز بھی شامل ہیں، اور 496 ممبرس آف سیکیورٹی فورسز کے شہید ہوئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز سے لڑتے ہوئے تقریباً 579 ٹیررسٹ بھی مارے گئے ہیں، دہشت گرد. تو ان سب حالات کے باوجود پاکستان میں اس کانفرنس کا ہونا، انڈین فارن منسٹر کا آنا، اور چائنیز پریمیئر کا آنا، اور سب لوگوں کی جو 9 ممبر اسٹیٹس تھے، اور اس کے علاوہ آبزرورز، ڈائیلاگ پارٹنر رشین فارن منسٹر کا پارٹیسپیٹ کرنا، آئی بلیو کہ میں کہوں گا کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. امیج بہتر ہوگا، اور اس میں سارے پاکستانی شامل ہیں اس کو کامیاب بنانے میں، اینڈ ہوپفلی کسی طرح ہم سب شامل رہیں. تھینکس فار واچنگ.